هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات بعض کام ایسے ہیں کہ جو اسلام میں ہیں، شریعت میں ہیں، لیکن عام طور پر آشنائی نہیں ہے. تو بعض دفعہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بعض ان چیزوں سے آشنا کیا جائے تاکہ کبھی اگر اچانک واسطہ پڑ جائے تو انسان گھبرا نہ جائے. انہی میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون صرف موت کی خبر پہ کہا جاتا ہے، جبکہ وہ کبھی بھی اور خصوصاً کوئی بھی مشکل وقت ہو. اسی طریقے سے لا حول ولا قوت جو ہے وہ ہمیشہ کسی برائی کو دیکھ کے کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت، جبکہ لا حول ولا قوت جب بھی کوئی خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا جلوہ نظر آئے، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے سوائے خداوند تبارک و تعالیٰ کی. اسی طریقے سے سورہ حمد بھی پڑھی جاتی ہے جو بہت اچھا ہے ایصال ثواب کے لیے، لیکن آج ایک سورہ حمد پڑھیں اس نیت سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، کیونکہ سورہ حمد مشکلات کے حل کے لیے بھی ہے، بیماریوں سے نجات کے لیے بھی ہے. لہذا ایک سورہ حمد پڑھیں کہ جن مومنین کے نام لیے گئے ان کی شفا یابی کے لیے. برادر محترم قاسم کا بھی آپریشن ہوا، ان کے علاوہ جو بھی آپ کے بھائی بہن والد والدہ عزیز رشتہ دار دوست احباب پریشان ہیں، بیمار ہیں، کوئی قید ہے، کوئی بچھڑ گیا ہے، کوئی خطرے میں ہے، کوئی نرغے میں ہے، اور خصوصاً عراق میں مومنین کی مومنین عزاداروں کے لیے اور دنیا بھر میں عزاداروں کی حفاظت کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور یہ بھی روٹین میں رکھیں کبھی کسی بیمار کے پاس جائیں تو کم سے کم 7 دفعہ، ورنہ بہتر ہے کہ 70 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کریں. اب اگر پاسبل ہے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کا سیدھا بازو پکڑیں، نہیں ہے پاسبل جیسے ICU وغیرہ میں انسان ہوتا ہے تو کم سے کم 7 دفعہ. وہ اللہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کسی کے لیے انسان کام آئے. 70 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کریں شفا کی نیت سے. یہ فقط ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، ہر کام کے لیے ہے. صلوات پڑھیں پر محمد جیسا کہ آپ کے علم میں ایک موضوع گفتگو امام زمان علیہ السلام کی ذات مطہر، اور پہلی نشست میں ہم نے توجہ دلائی کہ اگر امام زمان علیہ السلام کو کوئی مانتا ہے تو اس کے معنی ہیں یہاں سے لے کر مولا علی، اور مولا علی سے لے کر رسول اللہ، اور رسول اللہ سے لے کے حضرت آدم تک اس کا سارا معاملہ صاف ہے. لیکن فرض کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا ہے، نہیں پتہ نیچے کیا حال ہے. حضرت موسیٰ کا احترام کرتا ہے، باقی نہیں پتہ نیچے کیا عالم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، نہیں معلوم کہ ان کے وسیع کو، ان کے نفس کو، ان کی جان کو، ان کے خلیفہ واقعی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. مولا علی کو مانتا ہے، نہیں معلوم آگے کیا حال ہے اس کا. امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتا ہے، نہیں معلوم کہ بعض میں ان کے وسیع کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. لیکن اگر کوئی امام زمان علیہ السلام کو مانتا ہے تو یہ بات کنفرم ہے کہ یہاں سے لے کر حضرت آدم تک اس کا معاملہ صاف ہے.
عقیدے کے اعتبار سے تو یہ آدمی پرفیکٹ ہے. اب ضرورت ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کی خواہش کے مطابق بنے. اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ عقیدہ ہی ہوتا ہے. ہمارے بعض دفعہ امر بالمعروف میں خود دیندار حضرات، مولوی حضرات بھی تھوڑی افراد تفرید کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی بے نمازی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تم سے بہتر تو وہ وہابی ہے. یہ اصل غلط جملہ ہے. جس کا اصول دین خراب ہو اس کا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا جس کا اصول دین صحیح ہو. کسی کا فروع خراب ہے اس کا مقابلہ اس سے نہیں کر سکتے جس کا اصول خراب ہے. یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو کے تارک الصلاۃ ہو اور وہ دشمن اہل بیت کا چاہنے والا ہو کر جیسی بھی نماز پڑھ رہا ہے بالآخر نماز پڑھ رہا ہے. یہ نصیحت صحیح ہے. مقابلہ کبھی بھی جس کا اصول خراب ہے اس کا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ جس کا اصول صحیح ہو اس سے فروع خراب ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. بس نصیحت بھی حساب و کتاب سے ہو. انہی نصیحتوں میں سے ہمارے ایک بات کی جاتی ہے اور جب میں ٹوکتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ بھی جو ہے وہ نماز کے خلاف ہیں. امام حسین نے نماز کے لیے جان دی. کس نے کہا امام حسین نے نماز کے لیے جان دی؟ کہاں لکھا ہے امام حسین نے نماز کے لیے جان دی؟ لکھا ہے ایسا؟ امام حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے جان دی ہے. اس میں سے ایک نماز بھی ہے. کوئی نماز کا مسئلہ چل رہا تھا کہ 3 رکعت ہو کہ 4 رکعت ہو، 2 نمازیں ہوں کہ 5 نمازیں ہوں، ظہر کو چھوڑنے کا معاملہ چل رہا تھا کیونکہ ڈیوٹی ٹائمنگز تھے. ایسا ایشو نہیں تھا. جو ہے اسے بیان کیا جائے. فقط تبلیغ کے لیے، اثر کے لیے نہ کہ نماز اثر، ایک اثر اندازی کے لیے زبردستی کی ڈینٹنگ پینٹنگ کی جائے اور اس کے بعد ایک یہ سوچ کے کہ جی اس سے خاص اثر پڑے گا. یہ سب چیزیں اگر وہ شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہے تو ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مفتی شیعہ فرماتے تھے کہ بڑی جلدی کسی چیز کو حرام کہنا بھی خود حرام ہے. حرام کہنے کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی جانب سے پیغام لائیں گے، آپ کو پتا ہے یہ حرام ہے. حرام کہنا بغیر دلیل کے یہ خود حرام ہے. صلوات پڑھیں پر محمد امام زمان علیہ السلام سے ایک تعلق. ہمارا جو اگلا موضوع چل رہا ہے وہ زیارت ہے، لیکن اس کو یہاں بھی بیان کریں کہ ایک کانٹیکٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے. کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. فریکشن آف سیکنڈ میں اللہ سے تعلق برقرار کریں، قصہ ختم ہو گیا. کسی کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ہاں مزید استغفار کے لیے، شفاعت کے لیے، درجات کے بلندی کے لیے، صحیح معرفت کے لیے معصومین کا توسل ہے ضروری. وہ بالکل ایک الگ موضوع. بالکل اسی طرح سے انبیاء اور ائمہ سے. اور کل ہم نے موضوع ڈسکس کیا تھا کہ زیارات جو ہیں وہ ملائکہ کی بھی ہیں، یعنی ملائکہ کو بھی سلام کرنا ہے. اور کل تفصیل سے صرف ہمارا موضوع یہ تھا زیارات ملائکہ. اور ہم نے کہا کہ بھئی کسی کو کرو نہ کرو ایک ملک سے تو ہمارا تعلق ان قریب پڑنے والا ہے. جناب جبرائیل نہیں آنے والے ہمارے پاس، جناب میکائیل کا بھی نہیں معلوم، جناب اسرافیل دور سے سور پھونک دیں گے، لیکن ایک بالکل قریب آنے والا ہے. اس کو ابھی سے سلام کر کے السلام علیکم یا ملائکۃ الموت، ان میں سے کون سا والا آنے والا ہے سب کو جرنل کر رہے ہیں سلام، تاکہ ان میں سے جو بھی آنے والا ہے کم سے کم ہمارے تعلقات ابھی سے استفار ہو جائیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. پھر تمام انبیاء کی زیارت، ائمہ کی زیارت، اور خصوصاً اس زمانے میں امام زمان علیہ السلام کی زیارت. اور زیارت میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، زیارت اور توسل کے معنی یہ ہیں فریکشن آف سیکنڈ میں آپ نے کانٹیکٹ کر لیا. کل ہم نے توجہ دلائی کہ ہمیں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن زیادہ برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. زیادہ برا نہیں سمجھنا چاہیے سے کیا مراد؟ اللہ کا شکر ہے خدا رسول اور ائمہ کے ماننے والے ہیں، کیوں اپنے آپ کو زیادہ برا سمجھیں؟ ہاں جیسے وہ ہیں ان کے ہم شایانہ شان نہیں ہے، وہ اللہ دنیا کے ہزاروں لوگوں سے بہتر ہیں، ان کے مطابق نہیں ہے. لہٰذا اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا بعض دفعہ اچھا ہوتا ہے، بعض دفعہ برا ہوتا ہے. انکساری بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے، بعض دفعہ بہت بری ہوتی ہے. آپ اس انکساری پہ آپ کو یاد دلائیں، کسی کو اچھی اردو نہیں آتی اس کے سامنے انکساری بالکل نہ کریں. آپ کہیں گے خادم
ہم اپنے بعض دوستوں سے کہتے ہیں بعض مومنین کے سامنے کبھی نہ کہو کہ میں ادنا طالب علم ہوں، تم کو بالکل جاہل ٹریٹ کرے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو انکساری ہوتی کیسی ہے۔ وہ فوراً کہہ دے گا کہ اس کو نکالو بابا، ہم اس کو سمجھ رہے تھے عالم، یہ تو خود کہہ رہے ہیں ادنا طالب علم، ہم اس کو شریف آدمی سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو حقیر کہہ رہا ہے، اس نے خود لکھا ہے حقیر، ہمیں نہیں چاہیے حقیر مولوی۔ تو خیر انڈر اسٹیمیٹ بھی کرنا چاہیے، انکساری بھی ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز حد میں ہے۔ جو اہل بیت سے وابستہ ہو گیا، یاد رکھیں کہ اس کو فقط ایک جگہ اپنے آپ کو برا سمجھنا چاہیے، ایک جگہ اپنی کمی کا احساس کرنا چاہیے کہ میں ان کے مطابق نہیں ہوں، سبحان اللہ، باقی میں سب سے بہتر ہوں۔ لیکن اس بہتر کے معنی یہ نہیں ہم تکبر کریں، کسی کو ماریں تنگ کریں گے نا، یہ تو بالکل غلط ہے۔ ہم تو واضح اس کو کہتے ہیں یہودی و عیسائی و ہندو و بدھسٹ و کنفیوز و جین و سکھ ہو، ملو ملاؤ، اہل بیت کی طرح سے اس پہ اثر ڈالو، یہ نفرتوں کے ذریعے نہیں معاملہ صحیح ہوتا، ڈائلاگ سے معاملہ حل ہوتا ہے، اور اس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بہترین روش یہ ہے کہ جس وقت بھی ہو امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا جائے، اور کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے علاوہ بھی ان کا کوئی نہیں، ہمارے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ ہم سے ہمارے لیے اگر وہ روتے ہیں تو ہمیں ان کو رلانا نہیں چاہیے، لیکن یاد رکھیں وہ روتے یوں ہیں کہ ہم سے محبت ہے انہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ انسان اگر پریشان ہوتا ہے کسی کے لیے، بات نہیں ہے، لیکن جو پریشان کر رہا ہے وہ یہ ضرور سوچے کہ جو پریشان ہو رہا ہے اس کے دل میں تمہاری محبت ضرور ہے۔ یعنی بچے بعض پریشان کرتے ہیں ماں باپ کو، پریشان کرنا برا ہے، لیکن بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو میرے ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں یہ کتنی پازیٹو چیز ہے کہ یہ میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ بچہ رات کو دیر میں آتا ہے تو بعض دفعہ کہتا ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کہ اس کی آزادی کم ہو رہی ہے، لیکن وہ اس پازیٹو چیز کو نہیں دیکھتا کہ میرے لیے کوئی پریشان ہونے والا موجود تو ہے، یہ مر جائیں گے تو کوئی تمہارے بھوک اور پیاس پہ بھی پریشان نہیں ہوگا۔ ابھی کوئی ہے تو صحیح کہ جو 10 منٹ لیٹ آنے پہ پریشان ہو رہا ہے، ابھی کوئی ہے تو صحیح کہ جو کہتا ہے کہ آفس پہنچو تو کم سے کم میسج کر دینا، کہتا ہے خبر دیتے رہنا، لیکن ایک وقت آئے گا یاد رکھیں کیونکہ خبر لینے والا نہیں ہوگا، لہٰذا اس سے پہلے کہ خبر لینے والا نہ ہو، خصوصاً جوان یاد رکھیں کہ یہ جو ماں باپ ہر وقت اٹیچ رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ پازیٹو ہے، کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں۔ تو امام زمان علیہ السلام کو رلانا تو بالکل غلط ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری وجہ سے وہ نہ رہیں، لیکن اگر رلا بھی دیا تو پھر بھی سوچیں کم سے کم وہ ہم سے محبت ضرور کرتے ہیں، ہم سے لا تعلق نہیں ہے، ہمیں انہوں نے چھوڑا ہوا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہر وہ فرد کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی کیوں نہ ہو، جیسا بھی کیوں نہ ہو سے کیا مراد؟ فاسق و فاجر و جیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ اللہ رسول اور ائمہ سے محبت کرتا ہے، اس امامت کے رشتے کی، امامت کی وجہ سے اس کا خود تعلق ہے امام زمان علیہ السلام سے، جیسا بھی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ کہتے بھی تھے کہ آپ تو بھائی، ہم سمجھتے ہیں بعض دفعہ بہت سخت ہے، بعض دفعہ بالکل نرم ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے بہت زیادہ آپ جو ہے وہ براڈ مائنڈیڈ، ایسا لگتا ہے بہت زیادہ آپ لبرل ہیں۔ میں کہتا ہوں نا جو دین کا مسئلہ ہے وہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدھ دفعہ خبر آئی مثلا کسی سنگر کی کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اب کہیں گے اللہ جنت سنگر کو نصیب کرے، ہوں کیوں؟ خالی سنگنگ بری ہوتی ہے، ہم برے نہیں ہیں، یعنی اپنے ذہن میں ڈال لیے ہم سب سے اچھے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم نے کسی کا دل توڑا ہو کہ جو اس کے 1000 گانوں سے زیادہ برا ہو، خیر ممکن ہے اس سے اچھے ہوں، لیکن خدا رسول اور ائمہ کا چاہنے والا یا چاہنے والی جو بھی ہو دنیا سے جائے اس امامت کے رشتے کی وجہ سے، نبوت کے رشتے کی وجہ سے، توحید کے رشتے کی وجہ سے، اگر اس کے لیے ہم دعا کر لیں تو برائی ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ لہذا سورہ فاتحہ میں فقط اپنے ماں باپ کو یاد نہ رکھیں، آپ کو جو بھی یاد آئے اور لگے کہ یہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا تھا، یہ بھی اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اس کا کام خراب تھا، اس کا یہ غلط کام کرتا تھا، یہ غلط کام کرتی تھی، ان کے لیے تو زیادہ پڑھیں،
اور اس اعتبار سے بھی پڑھیں کہ دیکھیں یہ بگڑ گئے عمل میں لیکن ائمہ کے دامن کو نہیں چھوڑا. اور یہ ذہن میں رکھیں ایک چیز کہ ہمارے یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ جو کافر ہو اس کو پکا کافر بنایا جائے. اگر کسی میں بھی ائمہ کی محبت ذرا سی باقی ہے اس کا احترام کریں اور اس کو یوز کریں. یہ نہ کہیں کہ آپ پورے ہی کافر ہو جائیں. کیا کہیں؟ تمہارے دل میں جب ائمہ کی محبت ہے تو اور آگے بڑھو. مثال کے طور پہ ایران کی ایک سنگر تھی, اللہ معاف کرنے والا ہے, ان کا نام تھا ہائدہ. سیاسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں. اب کوئی سنے گا تو کہے گا جی ہم ایجنٹ ہو گئے. آج کل تو ایجنٹ سب سے آسان چیز ہو گئی ہے. بابا ایک عورت اللہ رسول کو ماننے والی ہے گانے میں گناہگار ہے, لیکن اللہ کو گالی نہیں دے رہی, رسول کو گالی نہیں دے رہی, ائمہ کی توہین نہیں کر رہی. اس کا امریکہ میں کانسرٹ تھا اور کہا کہ آپ فلاں کا وہ سنا دیں, یا شاید تہران میں تھا انقلاب سے پہلے, تو اس نے کہا کہ نہیں. بات آ گئی تھی شاید یہاں پر یا وہاں پر, بالآخر لاکھوں میں یا ادھر ملینز میں آ گئی تھی, مشہور ایران میں. اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, آج میں نہیں کر سکتی کیونکہ آج جو ہے میں نے شراب پی تھی, نہیں لاؤں گی آج مولا کا نام زبان پہ. اس نے علی بھی نہیں کہا, نے کہا نہیں لاؤں گی آج مولا کا زبان پہ نام, پہلے بتاتے مجھے, آج میں بالکل سپاک نہیں. اب یہاں پہ کہا جائے گا یہ خاتون آئیڈیل ہے؟ نہ, شراب پینے والا کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ لیکن آیا دشمن علی ہے؟ موضوع یہاں پر ہے جو سمجھنا چاہیے, اور آج کل ہمارے مومنین اس کو نہیں سمجھ رہے. یہ شرابی بے پردہ خاتون کا مقابلہ اس داڑھی والے حافظ سے, نمازی سے, حاجی سے کہ جس کے دل میں بغض علی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ابھی کو سنے گا کہتے کہ جی آپ ملنگ ہو گئے. نہ, ہم 50 غلط چیزوں کی ملنگوں کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک واضح معیار ہے کہ جس کا عمل خراب ہے لیکن دشمن خدا رسول اور ائمہ نہیں ہے, اس کا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ جو دشمن خدا رسول اور ائمہ ہے. سبحان اللہ. یہ واضح حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے مطابق ہے, رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے. یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ ایمان رکھتا ہو. اب ایمان کے درجات ہیں, ایمان الگ ہے, عمل الگ ہے. ولا یبغضک الا منافق, اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر ایک منافق ہو. ہمارے بعض دفعہ لوگ جب آتے ہیں تبلیغ کرنے تو وہ خلط کر دیتے ہیں. بس یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں خدا رسول اور ائمہ کی محبت ہے تو کوشش کریں اس محبت کے ذریعے سے اس کو ان کی اطاعت پہ تیار کریں. اب یہاں اس خاتون کو یہ نہیں کہا جائے گا آپ مولا علی سے محبت کریں, محبت تو اس کے پاس ہے. یہاں پہ کہا جائے گا کہ جس کے لیے آپ اپنی زبان پر ان کا نام نہیں لانا چاہتی, وہی ہستی اس نجس چیز کو آپ کی زبان پہ نہیں دیکھنا چاہتے. وہ خوش نہیں ہے, وہ اس سے بھی خوش نہیں ہے کہ آپ اس زبان سے نام لیں, اور اس سے بھی خوش نہیں ہے, وہ اس سے بھی خوش نہیں ہے کہ ان کا پاک نام اس نجس زبان پر آئے, لیکن وہ اس سے بھی خوش نہیں ہے کہ تمہاری پاک زبان کے اوپر وہ نجس چیز آئے. تم علی کی ماننے والی اور چاہنے والی ہو, تمہاری زبان بھی پاک ہے, کوشش کرو کہ وہ نجس نہ ہو. تو اکثر دیندار جو ہے یاد رکھیں وہ دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کی بھی, یہاں جو اوپر بیٹھے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جی ہمارا مقام آپ سب سے زیادہ ہے. دعا کرنی چاہیے ہمیں, اللہ ہماری مغفرت فرمائے, آپ ہماری دعا کریں, اللہ ایک دوسرے کی مغفرت فرمائے. کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ایک موت ہمارے ایمان کو خراب کر سکتی ہے, ایک موت. اور ایک موت ایک گناہگار آدمی کے ایمان کو صحیح کر دیتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے مرنے کے بعد بے دین ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے مرنے کے بعد دیندار ہو جاتے ہیں. دیندار بے دین ہو جاتا ہے, بے دین دیندار ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے عاقبت بخیر ہو. ابھی نہیں پتا ہماری عاقبت ہے, عاقبت تو شاید 10 سال بعد ہو, 20 سال بعد ہو, 2 دن بعد ہو, 100 سال بعد ہو, 100 تو نہیں 50 سال بعد ہو.
आकबत बखैर हो, जिस वक्त दम निकल रहा हो इंसान, उस वक्त अल्लाह राजी हो। बस हमारे बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अपना ईमान इमाम ज़मान के हवाले कर दो कि ये मैंने आपको अमानतन दिया। हर वक्त उनसे ताल्लुक़ में रहो, क्योंकि उनसे अगर ताल्लुक़ हो गया तो यहाँ से लेके हज़रत आदम यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक खुद ब खुद कॉन्टैक्ट है। अल्लाह कहा तो नहीं मालूम आप हज़रत आदम को, हज़रत नूह को, हज़रत इब्राहिम को, हज़रत इस्माइल को, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, रसूलुल्लाह मौला अली को मानते हैं कि नहीं मानते? बीच बीच में काम खराब हो सकता है, लेकिन अगर आपने कहा या साहिब ज़मान, तो कितनी चीज़ें आ गई हैं? सारी चीज़ें आ गई। या साहिब ज़मान अदरिकनी, सब मिल के फरमाए या साहिब ज़मान अदरिकनी, कि ऐ साहिब ज़मान हमें पालें, हमारी हिफाजत फरमाएं, हमें दर्क कर लें। इसके माना बड़े वो हैं, हमारा अहाता कर लें, हमें संभाल लें, और हमारे ज़माने की वो इमाम है जिस वक्त उनसे तवस्सुल किया जाए। बाज़ दफ़ा हमने बाज़ लोगों को देखा है कि अभी कुछ लोगों ने इस किस्म की बात की, तुम लोग करबला जाते हो, हुसैन से मांगने जाते हो, उनको देने जाओ। हमने कहा उनको कौन देगा जाके? है हमें यहाँ नहीं कहना है बहुत मांग लिया अब अल्लाह से नहीं मांगते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करते अल्लाह को। नहीं, अल्लाह से मांगना खुद एक इबादत है, लालच नहीं है। अहले बैत से तवस्सुल और मांगना खुद एक इबादत है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अजीम निशानी है, मजहर खुदाबंद तबारक व तआला है। उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हर मौजू जो है अल्लाह, रसूल और आइम्मा से डिस्कस करना है, हर मौजू, क्योंकि वो हमारे वाली हैं, वो हमारे वारिस हैं। इसी को कहा जाता है तवस्सुल। चाहे आप दुआए तवस्सुल पढ़े 2 सफ़े की, दिल नहीं चाह रहा तो ये पूरी दुआए तवस्सुल हो जाएगी। कौन सी दुआए तवस्सुल? या इमाम ज़मान, या साहिब ज़मान मुश्किल लगता, या इमाम ज़मान, या इमाम ज़मान मुंह से नहीं निकलता, या इमाम मेहदी, ये मुंह से नहीं निकलता, या इमाम। आपके जहन में या इमाम से क्या मुराद है? पूरी ये दुआए तवस्सुल। अब ये जहन में रखें कि इमाम मदद जरूर फरमाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसे काम हो। प्रॉब्लम हमारा यहां पर है, अल्लाह जरूर निकलता है। प्रॉब्लम यह है कि टाइम लिमिट हम अल्लाह को दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दुआ नहीं मांग रहे, ऑर्डर दे रहे हैं। इस इतने बज के इतने मिनट पे ऐसे 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 तो हो जाना चाहिए। आपके ख्याल में एक नजरिया जो फैल चुका है कि अंबिया की दुआ फौरन कबूल होती है, ये सही है? अंबिया की दुआ कबूल होती है, कबूल करने वाला अल्लाह है। अंबिया इस बुलंद मकाम के बावजूद भी कभी अपनी दुआ में जल्दी की ख्वाहिश नहीं फरमाते। में से खुद उनके लिए एक इम्तिहान ये होता है कि मसलहत के तहत बाज़ दफ़ा दुआ 10 साल 20 साल के बाद कबूल होती है। सवाल किया जाए हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम ने तो उमूमन जो रिवायतें बयान हुई कि 99 साल के थे, 99 साल के थे तो ये बच्चा नसीब हुआ। तो जब 25 साल के 20 साल के शादी हुई थी तो दुआ नहीं करते थे? अब अगर 20 साल के बाद भी बच्चे के लिए दुआ की, 25 साल मान लें दुआ की, 30 साल के बाद मान लें दुआ की, लेकिन याद रखें दुआ के माने ये नहीं होते जब परेशान हुई दुआ की। दुआ के माने ये होते हैं या अल्लाह हम हर लहजे तेरे मुहताज हैं। हजरत मूसा फरमाते हैं कि मैं आटे में नमक के लिए और जूते में तस्मा बांधने के लिए भी अल्लाह से मदद मांगता हूँ। अभी ये जो हम कागज उठा रहे हैं, या फर्ज करें ये गिलास ये सामने यहां रखा है, हम आमतौर पे कहते हैं बोलना अच्छा है इंशाअल्लाह, लेकिन बाज़ दफा बगैर बोले भी दिल में होना चाहिए। ये गिलास उठाने के लिए भी अपने आप को चैलेंज न करें कि ये मैं उठा लूंगा। मुमकिन है जाते जाते ऐसे हो जाए। ये गिलास अगर उठा लिया तो अपने जहन में भी चैलेंज न करें कि ये पानी में पी लूंगा। मुमकिन है उससे पहले ये गिर जाए, मुमकिन है इससे पहले मैं मर जाऊं, मुमकिन है इससे पहले जो है मेरी गिरफ्त खत्म हो जाए, मुमकिन है ये मुंह में जाए और मुंह में जाने के बाद एक अजीम नेमत के जिसके लिए कभी किसी ने शुक्र अदा किया है, इसके लिए जब ये नहीं होता तो ट्यूब डलती है, ये नहीं होता तो थूक गिरता है।
ہمارے استاد فرماتے تھے کسی نے انگوٹھے کے لیے شکر ادا کرتے ہو، نہ بٹن لگے گا، نہ لکھائی ہوگی، نہ کچھ کھلے گا، ٹوائلٹ میں بیٹھے رہو گے، ایسے کرتے رہو. ہم ہمیشہ جو ہے اللہ سے شکوہ زیادہ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد تو امام زمان علیہ السلام سے ہر وقت کانٹیکٹ کرنا ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں نے کل ڈسٹرب کیا ہے دوبارہ ڈسٹرب کر دوں گا. ان کو نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ کے اس خلیفہ سے نہیں مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ نتیجہ ضرور نکلے گا. اللہ سے دعا کا جو نتیجہ ہے آپ جانتے ہیں کیا نکلے گا؟ کم سے کم، بظاہر کم سے کم، لیکن جو سب سے بڑا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت جب نامہ اعمال ملے گا تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نامہ اعمال ہمارا نہیں لگتا. تعجب ہوگا کہ یہ کہاں سے اتنی نیکیاں آ گئی، ہم نے تو نہیں کی تھی. تو جواب ملے گا وہ جو دعائیں مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئی تھیں اس پر بھی تم اللہ سے راضی تھے، یہ اس کا سبب ہے. اس وقت انسان کہے گا کاش میری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. بس دعا قبول نہیں ہوئی پھر دعا مانگے، دعا قبول نہیں ہوئی پھر دعا مانگے. لیکن ہاں لڑائی والی نہیں، مسئلہ ہے یا اللہ تیری مسئلہ ہے. توسل ہمیں کرنا ہے انبیاء علیہ السلام سے، خصوصاً اشرف الانبیاء سے اور باقی معصومین علیہ السلام سے، لیکن آرڈر کی صورت میں نہیں، ٹائم لمٹ دے کے نہیں کہ اتنے دن تک ہو جانا چاہیے. نہ، یہ بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے کیا. اب امام زمان سے توسل کرنا ہے، بلا تکلف کرنا ہے، ہر کام میں کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے. وہی تو اللہ کی جانب سے فیض کا سبب ہے. رحمت للعالمین سے رحمت نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ رحمت للعالمین کے یہ جانشین ہیں اور اس وقت خود یہ رحمت ہے. ہمیں اشرف الانبیاء مولا امیر المومنین جناب سید اور باقی ائمہ خصوصاً امام زمان علیہ السلام کہنا ہے. یاد رکھیں ان 14 معصومین میں امام زمان سے کانٹیکٹ ایک خاص وجہ سے بھی ہے کہ ان سے جب ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو ایک خاص ہمارا نظریہ ہے کہ یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ سب کے سب. لیکن امام زمان سے ایک خاص سا توسل میں رہنا ہے. وہ کس وجہ سے رہنا ہے؟ ایک خاص چیز کو ذہن میں رکھ کے رہنا ہے کہ یہ اس وقت ہماری جیسی زندگی اس زمین میں گزار رہے ہیں اور یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، ہم ان کی امت ہیں، اور ہم جو قیامت میں محشور ہوں گے یوم ندعو کل اناس بامامہ، تو ہم مولا امیر المؤمنین کے بے شک ماننے والے ہیں. لیکن جب ندا دی جائے گی تو ہم فوج میں ہوں گے، ہم امام زمان کی امت میں سے ہوں گے، نہ کہ امام حسن اور امام حسین. اب یہ اور بات ہے کہ خود امام زمان ان کی امت میں سے ہوں گے سب ایک، لیکن ہمیں پکارا جائے گا امام زمان علیہ السلام کے نام سے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اب اس جانب توجہ رکھیں کہ نتیجہ ضرور نکلے گا. نہ بالکل ایسا ہونا ہے کہ نہیں ہم نہیں منت مان، ہم نہیں توسل کرتے امام زمان سے، کیوں ڈسٹرب کریں. یا یہ کہ جی انہیں کچھ دو. کچھ عرصے پہلے 2-3 سال پہلے ایک شوشہ اٹھا تھا کہ جی کربلا جو لوگ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ وہ حسین سے مانگنے کیوں جاتے ہیں، ان کو دو جا کے کچھ. تو ہم نے کہا کہ یہ تو بالکل زیارات اور زیارات عاشور اور جو روایات ان کے خلاف ہے. روایات میں تاکید ہے جاؤ اور جانے کے بعد گنبد کے نیچے دعا مانگو. ان کا معاملہ جو ہے وہ عام انسانوں والا نہیں ہے. ان کے لیے ہوتا ہے کہ بابا ہر وقت ان سے نہ کرو فرمائش، ہر وقت کسی سے فرمائش نہ کرو. لیکن اللہ رسول اور ائمہ کے لیے والا معاملہ نہیں آئے گا کہ ان سے ہر وقت فرمائش نہ کرو کبھی ناراض نہ ہو جائیں. ہر وقت فرمائش نہ کرو وہ کہیں گے کہ لوگوں پیچھے لگ گیا. یہ معاملہ عام انسانوں کا ہے. ان سے مانگنا اس بات کی علامت مانتے ہیں اللہ کا زمین میں خلیفہ مان رہے ہیں. زمین تا آسمان فرق ہے عام انسانوں سے مانگنا اور امام زمان سے مانگنا. اب جو امام زمان سے مانگا جائے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فوراً شیطان راہ میں آتا ہے، انسان تھوڑے دن میں شو کرنے لگتا ہے میں نے امام زمان سے کہا پھر ملاقات ہو گئی. یہ سارے کام بھی نہ ہو. امام سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن ارادے اور اختیار سے نہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم نے توسل کیا، مشکل حل ہو گئی، کیا جس نے مشکل حل کی وہ واقعاً امام زمان تھے؟ یہ کوئی گارنٹی وہ کیسے؟ اس کو بیلنس رکھنا ہے ورنہ پھر یہاں سے ایک پیری مریدی شروع ہوتی ہے.
ہے کہ لوگوں کو تھوڑا بیوقوف بنایا جائے. یاد رکھیں شیطان ہر جگہ بیٹھا ہے. فرض کریں کہ ہم امام زمان علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کیا کیا ہو سکتا ہے. یا امام زمان مدد فرمائیں. گاڑی ہماری جا رہی تھی, پہاڑ سے سلپ ہو گئے, سفید گاڑی, برف باری کینیڈا کی. زمان نے توسل کیا. تھوڑی دیر میں پتا چلا کہ ایک آیا آدمی یہیں کا باشندہ ہے, نان مسلم ہے, دیندار بھی نہیں ہے. دیندار سے مراد اچھا بھی نہیں ہے. اس نے ہماری مدد کی. یہ امام زمان ہے؟ معاذ اللہ نا. امام زمان نے ہماری سنی؟ ہاں سنی. وہ کیسے سنی؟ کہ ہم نے امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا. اب یا تو وہ خود آتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا یہ ہے؟ بالآخر کچھ نہ کچھ فرماتے ہو. مثلا کیا فرماتے؟ فرض کریں گے فرما دیتے کہ تم ہماری امامت کے قائل ہو, ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیتے. اب 11 میں سے ایک ہم نے امام کو بلایا تو یہی ہوں گے. اب اگر کوئی اور ہوتا, ممکن کوئی فرشتہ ہوتا امام نے بھیجا ہے, ممکن ان کا وہ خاص خدمت گزار ہے امام نے بھیجا ہے, ممکن ہے کہ ایک مومن ہے جو امام نے بھیجا ہے, لیکن پتا اسے بھی نہیں ہے مجھے امام نے بھیجا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور ممکن ہے کسی کافر کو بھیجا ہے, پتا اسے بھی نہیں ہے کہ مجھے کیوں کسی نے بھیجا ہے. مثال کے طور پر اب ہم گرے ہوئے تھے گڑھے میں, ہم نے توسل کیا. اتنے میں ایک آدمی ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہا تھا, ایک دم سے اس کی رخ چڑھ گئی. گاڑی اس نے پارک کی, تھوڑا سا میں اپنی رخ کو صحیح کروں. ایک دم سے اس نے دیکھا کہ ہم نیچے ہیں. اب یہ آدمی مسلمان نہیں ہے, نیک بھی نہیں ہے, لیکن امام نے کیا کیا؟ ہم نے توسل کیا. امام نے تصرف سے کیا مراد ہے؟ ان کے پاس ولایت تکوینی ہے. آج کل یہ موضوعات ہمارے ڈھیلے پڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو چھیڑ رہے ہیں, اور چھیڑنے کے بعد سبب پر ہو رہا ہے کہ علماء اور مراجع کو گالیاں دی جا رہی ہیں. یاد رکھیں ولایت تکوینی پہ ہمارا کلپ ہے. ایک آدھے صفحے میں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے گفتگو فرمائی ہے, تو اس کا اتنا سا آپ کو خلاصہ بتاؤں, وہ ضرور سنیں تاکہ عقیدے پختہ ہوں. امام فرماتے ہیں کہ ائمہ کے پاس 14 معصومین کے پاس ایک ولایت ہے جسے کہتے ہیں ولایت کلی الہی, کہ جس کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے سامنے تابع ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ, سبحان اللہ. اور جس وقت وہ ارادہ کریں وہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا پاور کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ کے بغیر نہیں ہے یہ. بس یہاں ہم نے کہا یا امام زمان, وہاں پتہ چلا امام زمان علیہ السلام نے فریکشن آف سیکنڈ میں تصرف کیا, اس کی رگ چڑھی, اس نے ٹھک سے آ کی گاڑی روکی. بس امام زمان نے ہماری توسل کا نتیجہ دیا, لیکن کسی اور ذریعے سے. یا یہ کہ ایک مومن آ گیا, ہم میں سے کوئی آ گیا, پتا ہمیں بھی کچھ نہیں ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. آپ نے کہا کہ یا امام زمان میں پیسہ جو ہے یہ والی چیز مشکل ہو رہی ہے. پتہ چلا کہ آپ کا دوست اسی وقت کہیں اور جا رہا تھا, اس کے دل میں امام زمان نے فوراً ڈالا کہ جاؤ اور اس سے پوچھو, لیکن اس کچھ نہیں پتا. یا یہ کہ تمہارے پاس اس کا قرض ہے, ایک دم سے اس کے دل میں خیال کو ڈالا کہ دیکھو قرض ادا کر دیا جائے, دیکھو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے, جا کے کسی کی مدد کرو. ایک دم سے وہ آیا اور آپ کی اس نے مشکل کو حل کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے توسل کیا تھا امام زمان علیہ السلام کو, لیکن اس کو نہیں پتا کہ مجھ پر تصرف ہوا. سبحان اللہ. اس کو نہیں معلوم کہ اس وقت میں کہیں جا رہا تھا تو میرے دل میں یہ ڈالا کس نے؟ یہ ڈالا حجت خدا نے, کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. البتہ باذن خداوند تبارک و تعالی کوئی کام ائمہ بغیر طاقت اور قوت ائمہ کے نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. آج ممکن ہے کہ 2-4 منٹ اور زیادہ ہو جائے, ایسی طاقت اور تصرف کا جلوہ جو ہے آپ کو دکھایا جائے. آج کا دن منسوب ہے جناب حبیب ابن مظاہر سے, وہ کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد ہے ہماری کوشش ہوتی ہے جتنے زیادہ ذکر ہوں اتنا بہتر ہے. جناب حبیب صحابی رسول تھے, یہ یاد رکھیں, لیکن یہ صحابیت کے شور مچانے والے ان کا ذکر نہیں کرتے. مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول تھے, ان کا شور نہیں کرتے.
حجر بن ادی یا حجر بن ادی کے جن کی قبر کو ISIS والوں نے کھودا وہ صحابی رسول تھے، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ جناب مسلم ابن عقیل اور جناب حجر بن جناب رشید حجری، اس وقت ہم صرف 3 کا ذکر کرتے ہیں، یہ تینوں بڑے پکے دوست تھے۔ البتہ جناب مسلم ابن عقیل بھی بنی اسد کے، ان 2 کا ذکر آپ نے سنا ہوا ہے، 2 کا ذکر نہیں سنا ہوگا، ایک جناب رشید حجری اور ایک تھے جناب حضرت میثم تمار، ان کا سنا ہوا ہے، ان کا ہم زیادہ ذکر نہیں کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ ان کی شہادت 22 ذی الحجہ کو ہوئی ہے حضرت مسلم کے بعد۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے جناب میثم مولا امیر المومنین کے زمانے میں شہید کیے گئے، ایسا نہیں ہے، یعنی امام حسین کے سے 18 دن پہلے شہید ہوئے ہیں۔ جناب میثم تمار اور جناب رشید حجری یہ لوگ تھے کہ جن کو ائمہ نے علم دیا تھا کہ یہ آنے والے حالات کو جانتے تھے جس کے بارے میں ارادہ کر لیں، ہمیں دیکھیں ارادہ کر لیں کہ ان کا مجھے بتانا ہے، وہ بتا دیں گے، اور اسی کو کہا جاتا ہے علم منایا و بنایا، حالات کا منایا و بلایا، آنے والے حالات کا اور پرٹیکولر کسی بھی آدمی کی موت کا بتا دیں گے۔ آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ بعض دفعہ سوچیں گے بعض کرامات اولیاء خدا ظاہر کیوں کر دیتے ہیں، جیسے حضرت آیت اللہ علیہ بہجت کبھی اگر ذکر ہوا تو انشاءاللہ کریں گے اس کا، وہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ آج ہی میں سوچ رہا تھا انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں نہ ہے وہ خود نمائی کرتے ہیں، اگر وہ یہ چیزیں نہ بتائیں تو ممکن ہے ہم ائمہ کے بارے میں شک میں پڑ جائیں۔ ان کی کرامات کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے ہیں تو پھر وہ کیا ہوں، دکھاوا نہیں کرتے، وہ انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ شک نہ کرنا ائمہ کے بارے میں۔ ہم جس امام کے بارے میں کہتے ہیں ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں فدا ہو جائیں، کس پہ؟ امام زمان پہ نہیں، بہت عظیم چیز ہے وہ، امام زمان کے قدموں پہ نہ، بہت بلند ہے، امام زمان کے جوتے پہ نہ۔ اب تصور کریں کہ یہ حضرات جب کہتے ہیں، خود امام خمینی کا بھی یہی جملہ تھا، اور اکثر ہمارے مراجع یہی فرماتے ہیں ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ان کے قدموں کی خاک پر فدا ہو جائیں۔ یہاں سے ذہن کہتا ہے کہ اگر یہ ایسے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں، اپنی معراج سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان پر نہیں، ان کے قدموں پر نہیں، ان کے جوتے پر نہیں، ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہو گئے نہیں ہیں، امید ہے، دعا ہے، معراج ہے کہ ہم ہو جائیں۔ بس یہ جو آغا بہجت اس وقت ہیں، ان کی دعا یہ ہے کہ مجھے ایک معراج ملے، وہ معراج یہ ہے کہ امام زمان کے قدموں کی خاک پر آکاش میں فدا ہو جاؤں۔ بس یہ اگر ایسا ہے تو وہ کیا ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں کی سیرت و سنت کو دیکھ کے، ان کے ساتھ رہ کے پتہ چلتا ہے، انسان ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ بھائی ائمہ علیہم السلام کے بارے میں گفتگو اتنی سادی نہیں ہے، وہاں کے فضائل جو ہمارے پاس ائمہ کے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ ان کے مقام کے بہت ہی کم ہیں۔ وہ شق القمر اشرف الانبیاء کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں جو بہت بڑا معجزہ ہے، ان کی انگلی کا اثر ہے، ارادہ کیا تقسیم ہو جا ہو گیا۔ شق القمر رسول اللہ کی اصل فضیلت کو نہیں بیان کرتا، یاد رکھیں، شق القمر رسول اللہ کی اصل فضیلت کو نہیں بیان کرتا۔ اب آپ کے سامنے بیان ہو جناب حضرت رشید حجری کا واقعہ، اور یہ سب کیونکہ ساتھی تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب میثم تمار اور جناب رشید حجری۔ رشید حجری کا یہ عالم ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس امام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے جب یہ ارد گرد ہیں تو پھر یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہیں۔ رشید حجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو مصائب ہوئے جناب میثم تمار کے ساتھ، عیناً وہی مصائب ہوئے جناب رشید حجری کے ساتھ، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، دونوں کی زبان کاٹی گئی۔ جناب میثم کے بارے میں 2 قول ہیں، یا زبان کاٹی گئی یا لگام ڈالا گیا تھا، ایسے چیر دیا گیا تھا، دونوں قول ہیں۔
जनाब रोशैद के बारे में दोनों एक जैसे थे, दोनों कूफे में मारे गए। जनाब रोशैद का ये आलम है कि अबू अराइका कि जो खुद शियान मौला अमीरुल मोमिनीन में से हैं लेकिन जरा अपने आप को छुपाते हैं, क्या देखते हैं कि एक दिन दरवाजे के बाहर बैठे हैं और एकदम से जो है वो जनाब रोशैद हजरी जो हैं वो आए, उनके घर में दाखिल हो गए। जनाब अबू अराइका अपनी जगह से उठे, उठने के बाद घर गए, घर जाने के बाद कहते हैं खुदा का खौफ करो, तुमने मेरी आल औलाद को बर्बाद करने का, यतीम करने का सोच लिया है, इतने लोगों के सामने तो मेरे घर में दाखिल हुए और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौजें तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं, तुम क्यों इस तरह से खुल के सब मेरे घर में आए हो, फायदा क्या इस तरह घर में आने का। वो मुस्कुराने लगे। इन्होंने इनको पकड़ के, तारीख में है कि बांध दिया कि अब तुम यहां से जाना नहीं। बाहर आके उन लोगों के पास बैठे और कहने लगे कि तुम पहचानते हो थोड़ी देर पहले जो एक बूढ़ा आदमी घर में गया था, तुमने देखा किसी को? लोगों ने कहा कि ना। कहने लगे नहीं गया तो था, कहते कोई नहीं गया। अब इन्हें और खौफ, और क्योंकि वहां के बड़ों में से थे तो अब पहुंचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की महफिल। वहां जाके बैठे ये देखने के लिए कि मेरी शिकायत हुई है या नहीं हुई। देखते हैं कि उन्हीं के खच्चर पे, किसके? अबू अराइका के खच्चर पे रोशैद हजरी दारुल अमारा में दाखिल होते हैं, सलाम करते हैं। अबू अराइका के रंग उड़ा हुआ है कि अब तो मेरे खच्चर पे भी आ गए बैठ के, अब तो गया मैं। और आने के बाद जो है सबको सलाम करते हैं, जवाब इब्न ज़ियाद अपने पास बिठाता है, हाल अहवाल पूछता है, उसके बाद कहता है कि सही है इंशाअल्लाह मिलेंगे ये और वो। बाद में जो है अबू अराइका कहते हैं कि ये तो कहने लगे कि वो कहता है इब्न ज़ियाद कि ये शाम से एक हमारा जानने वाला है, वो आया था। अब यहां से ये निकले और जाने के बाद देखा तो वो उसी आलम में बंधे हुए थे। कहा कि अच्छा बाबा अब तुम्हें जहां जाना है जाओ। ये एक हल्की सी झलक है जनाब रोशैद हजरी, सलवात पढ़े उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। बनी असद के लोगों ने एक दफा देखा एक जगह के ये दो बूढ़े गुफ्तगू कर रहे हैं और एक खास तरीके से कर रहे हैं, और इस गुफ्तगू के पीछे याद रखें बुजुर्ग करते हैं वही उसके पीछे लॉजिक है, ताकि आज नहीं तो कल इनका ईमान कवी हो जाए। इसी वजह से वो गुफ्तगू आज हम तक पहुंची है। मुमकिन है कि उस दिन लोग बुरा कहें, लेकिन आज नहीं कह रहे। वो भी एक चंद दिनों के बाद समझ गए थे कि वो उन्होंने गलत कहा था। बनी असद के चंद लोग बैठे हैं और जनाब मैसम तम्मार और जनाब रोशैद हजरी और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर माज़रत, ये दोनों आते हैं और बनी असद का जहां बैठक है वहां पर आपस में इन दोनों ने मुलाकात की है, और दोनों के घोड़ों की गर्दनें तारीख में बयान हुआ कि इस तरह से हैं। क्या मुराद? अभी बिल्कुल सामने सामने हो गए। और यहां मुस्कुरा के जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि दारुल रिस्क में खरबूजे बेचने वाले को अनकरीब सूली पे चढ़ाया जाएगा। किसको कह रहे हैं? जनाब मैसम तम्मार के लिए दोनों चीजें हैं। वो खजूर भी बेचते थे और कूफे में एक जगह है वहां पर खरबूजा भी बेचते थे। कि मैं देख रहा हूं, और उसमें खास है वो कि मैं देख रहा हूं कि जिसकी पेशानी से आगे से बाल उड़े हुए हैं उसे सूली पे चढ़ाया जा रहा है और हाथ पांव को काटा जा रहा है। वो वहां से मुस्कुरा के कहते हैं कि मैं भी देख रहा हूं उस सुर्ख चेहरे वाले को कि जिसकी दो जुल्फें हैं, उसे अली और औलाद अली की मोहब्बत में कत्ल करके उसका सर कूफे में लाया जा रहा है। किसका? बीबी इब्न मज़ाहिर। अब ये जो इनकी गुफ्तगू है ये एक दूसरे के लिए नहीं है,
یہ آئندہ کے لیے ان جاہلوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان دونوں نے کہا کہ تم لوگ کس قسم کے جھوٹے لوگ ہو. اتنے میں پہنچے جناب رشید حجری. پوچھا کہ کچھ دیر پہلے تم نے دیکھا ہے میثم کو اور حبیب کو؟ کہا کہ ہاں وہ دونوں جھوٹے یہی تھے. کہ کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ کہنے لگے ایک کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں تو میں قریب ہاتھ پاؤں کٹے جائیں گے اور سولی پہ چڑھایا جائے گا. دوسرا کہنے لگا تمہارا سر جو ہے فرزند رسول کی حمایت میں کاٹا جائے گا اور کوفے میں لایا جائے گا. تو اس پر جناب رشید حجری فرماتے ہیں عجب میثم تمار ایک بات بتانا بھول گئے کہ حبیب کا سر لانے والے کو 100 درہم زیادہ دیے جائیں گے. کہنے لگے دو جھوٹوں سے جان چھوٹی ہے، تیسرا جھوٹا بھی داستان سر آ گیا. اینن یہی ہوا. کچھ دن کے بعد حضرت میثم تمار کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور یہ واقعہ ہوا 22 ذی الحجہ کو. اور اس کے بعد جب 10 محرم کو جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد 12 کو یہ سر کوفے میں آیا ہے، تو کوفے میں لانے والوں کو جو انعام ملا تھا سر لانے والوں کو جناب 100 درہم زیادہ انعام ملا عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے. اور یہ چیز سبب بنی کہ لوگوں کا ایمان قوی ہوا اور یہ واقعہ سبب بنا کہ آج ہم اس محفل میں ذکر کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے. جناب حبیب امام حسین علیہ السلام سے تقریباً 10 سال بعض جگہ بیان ہوا، 12 سال کو کنفرم نہیں ہے، بالآخر اور کربلا میں امام حسین سے بڑے تھے. عموماً بیان ہوا کہ امام حسین 57 کے تھے، 67 کے تھے، 70 تک بھی بیان ہوا. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ اتنا امام حسین سے یہ محبت کرتے تھے فرزند رسول اللہ کے عنوان سے کہ ان کے قدموں کی خاک کا بھی احترام کرتے تھے. اب ان کا نام جو بھی ہے اور بعض جگہ بغیر الف کے مظہر، بلکہ زیادہ مشہور ہے. اب جو ان کے والد تھے ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی مولا امیر المومنین کی امام حسن امام حسین کی. تاریخ میں یہ بیان ہوا اور جناب حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ چھت پہ جا کے دیکھ رہے تھے ان کے آنے کے بارے میں، اور جیسے ہی وہاں سے اترنے کی کوشش کی تو بجائے اترنے کے چھت سے گر پڑے اور دم نکل گئے. اب عرب میں مہمان کا خاص احترام ہے اور ماں باپ نے ان کو ایک وقت آیا کہ جناب مظاہر نے کہا کہ میں ہاتھ دھونا چاہتا ہوں آپ کے اور حسن حسین کے. تو انہوں نے کہا میں تو دھلوا لوں گا لیکن حسن حسین کے ہاتھ آپ نہیں دھوئیں گے کیونکہ آپ. کس سے کہا؟ جناب حبیب کے والد سے کہا. وہ کہ بڑے یہ بھی تھے لیکن وہ ان کے والد ہیں. حبیب کہاں ہیں؟ بالآخر انہیں بتانا پڑا اور مولا امیر المومنین نے فرمایا امام حسن امام حسین سے، بلکہ خصوصاً امام حسین سے، کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو. امام حسین نے دعا فرمائی، بلکہ ان سب نے دعا کی، ان سب نے نماز پڑھی اور جناب حبیب دوبارہ زندہ ہو. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے جناب مولا امیر المومنین عشق امام حسن عشق امام حسین میں 2 دفعہ مرے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ کاش میں زندہ ہوں، مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے مارا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے مارا جائے. اور بعض جگہ نصاب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہمیں قتل کیا جائے، جلا دیا جائے، ہماری راکھ کو بکھرا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر جلا دیا جائے. لیکن جناب حبیب وہ ہیں کہ جو 2 دفعہ جان دے چکے ہیں مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین کے لیے. روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حسین نے خط لکھا اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جناب زینب نے فرمایا کہ جناب حبیب کو بلاؤ. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، طبل بجاتی بھی آ رہی ہیں، مشعلیں جلائی جا رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فوجیں آ رہی ہیں. رات کو مشعل جلا کے اس زمانے میں طاقت کا مظاہرہ ہوتا تھا، دن میں طبل بجا کے طاقت کا مظاہرہ ہوتا تھا. یہ جو بعض لوگ ہمارے یہاں عزاداری کے رسوم پر اعتراض کرتے ہیں، یاد رکھیں ایران میں عراق میں مشعلیں جو جلائی جاتی ہیں وہ اسی کی یاد میں ہیں کہ کل وہ مشعلیں جلا کے اہل بیت کو ڈراتے تھے. آج ہم اہل بیت کی فوج ہے، یہ ہماری مشعلیں ہیں. کل وہ طبل بجا کے اہل بیت کو دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے، بچے سہم جاتے تھے. آج ہم زینب کی اور حسین کی اور سکینہ کی فوج ہے.
ہر عزاداری کی رسم کے پیچھے ایک بہت ہی پازیٹو قسم کی چیز ہے کہ بڑے آرام سے ہمارے لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ کے جو ہے اعتراض کرتے ہیں. کام یہ ہو گیا عزاداری اور عزاداری کی چیزوں پہ اعتراض, اور اس کے بعد یہ بتانا کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں. تو ایک جانب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں اور ایک جانب امام حسین کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ ایک بوڑھے کو بلا رہے ہیں. بوڑھا, اسی وجہ سے ہم نے عمر کا ذکر کیا. ایک بوڑھا شخص, ہزاروں کی فوج نہیں, بوڑھا شخص. روایات میں نقل ہوا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس امام نے اپنا خط بھیجا کہ بعض جگہ اس کے جو الفاظ نقل ہوئے من الغریب الی الحبیب, انا نزلنا فی کربلا, ہم کربلا میں آ چکے ہیں. وانت تعلم مقامنا عند رسول, تم جانتے ہو کہ ہمارا مقام رسول کے پاس کیا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری نصرت کرو بس جلدی آ جاؤ. یہ خط ملا, پریشان ہیں, کوفے کے حالات, زوجہ یہ کہ گھبرائے ہیں کہ حتیٰ بیوی کو بھی نہ بتاؤں, کہ بات نکلنے کا امکان ہے. بیوی نے سوال کیا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا. کیا ہے؟ کہ بلایا ہے. کیا ارادہ ہے؟ حالات خراب ہے, میں بوڑھا ہوں. ایک دم سے بیوی کو جلال آیا کہ فرزند رسول برائے. یہاں پر انہوں نے سوال کیے باقاعدہ کہ اگر میں چلا جاؤں تو ہماری ساری جائیداد ضبط ہو جائے گی. بیوی کہتی کوئی بات نہیں, ہمارے بچے مارے جائیں گے. اور یہ ہوتا تھا. کوئی بات نہیں, تمہیں بھی اسیر کیا جا سکتا ہے. کہا کوئی بات نہیں. یہ امتحان تھا درجات بلندی کے لیے اپنی زوجہ کی, اور اطمینان سے جناب حبیب نکلے. بعض کا بیان ہوا کہ اپنا گھوڑا پہلے ہی باہر بھجوا دیا تھا. اور پھر ایک وقت آیا کہ کوفے میں نکلے, گھوڑے پہ سوار تھے. اب ممکن ہے ایک گھوڑا بھجوا دیا, ایک پہ سوار ہیں, اور راستے میں ایک اور صحابی رسول ملے, جناب حضرت مسلم ابن اوسجہ. یہ بھی بوڑھے ہیں, اور جناب مسلم ابن اوسجہ سے وہ ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بالوں کو رنگنے کے لیے مہندی یا خضاب لینے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں چلو حسین آ گئے ہیں, اپنے بالوں کو خون سے رنگیں گے, ایسا رنگ کہ جو قیامت تک نہیں ہٹنے والا ہے. یہاں سے یہ دونوں نکلے, اور ایک وقت آیا کہ امام حسین کے خیمے کے پاس یہ دو افراد پہنچے. ساتھ پہنچے یا الگ الگ پہنچے؟ امکان یہ ہے کہ الگ الگ پہنچے. کیوں کہ انہیں یزیدی فوجوں میں سے اندر سے ادھر سے نکلنا ہے, اور اس زمانے میں ظاہر یہ کیا جاتا تھا کیونکہ یزیدی فوجیں جمع ہو رہی تھیں کہ فوج میں داخل ہوئے پہلے اور پھر ادھر آ گئے. بالآخر ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کی جب جناب حبیب کے جب آنے کی خبر ہوئی, امام حسین تو خوش ہو ہی گئے, لیکن مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ جناب زینب اور تمام بیویوں اور بچے خوش ہو گئے. آپ جانتے ہیں کس وجہ کہ حسین کا ایک طرفدار ہے. کیسے عالم میں کہ جب فوجوں کی فوجیں آ رہی تھیں سب کو اطمینان ہوا کہ حسین کا ایک طرفدار آیا ہے, اور اس طرفدار کے آنے کے بعد ثانی زہرا نے جناب حبیب کو سلام کہلوایا, اجرہ اللہ. اور یہ سلام کہنا تھا کہ جناب حبیب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. جناب حبیب سمجھ گئے کہ حسین کی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ ثانی زہرا مجھے سلام کر رہی ہیں. ایک جانب ان کے دل میں بڑا فخر ہوگا کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ فاطمہ کی بیٹی کو خوشی نصیب ہو, میرے آنے کی وجہ سے فاطمہ کی بیٹی کو خوشی نصیب ہو. لیکن دوسری جانب وہ انتہائی غمگین ہوئے کہ فاطمہ کی آل آج اتنی مظلوم ہے کہ مجھ جیسے کے آنے کا انتظار تھا. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے سلام بھجوایا, ایک وقت آیا کہ جناب حبیب نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور کہا کہ آج یہ عالم ہو گیا رسول اور آل رسول پر کہ حبیب جیسے کا انتظار ہو اور حبیب جیسے کے آنے پہ اطمینان ہو. اجرکم اللہ. ایک
وقت آیا کہ شب عاشور ہے. شب عاشور وہ ہے کہ جب سب اپنے اپنے آپ کو بھی تیار کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو تیار کر رہے ہیں. ایک خیمے کے پاس سے جناب زینب گزری, بعض جگہ بیان ہوا تو جناب حبیب یہ فرما رہے تھے کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم میں سے کوئی پہلے قتل ہو جائے, پہلے ہمیں جانے دینی ہے. ہمارے لیے ہمیشہ کا یہ ننگ ہوگا. کون سا ننگ؟ دنیا کا ننگ نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا تھا, کہیں قیامت تک کے لیے ہم پیچھے نہ رہ جائیں کہ بنی ہاشم ہم سے پہلے چلے گئے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ رسول کے خاندان پہ پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ رسول کے خاندان کا ایک فرد چلا جائے ہم سے پہلے. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جناب زینب نے فرمایا کہ بھیا اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے. ممکن یہ دونوں واقعات ہوئے ہوں لیکن ایک کے بعد ایک. پہلے جناب زینب کا واقعہ, بعد میں جناب حبیب کی وہ گفتگو سنی کہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم سے پہلے ہمیں اپنی جانیں دینی ہیں. اجرکم اللہ. ہاں مومنو, ایک وقت آیا صبح عاشور حجت تمام کرنے کے لیے جناب حبیب خطبہ دیتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ہاں مومنو, یہ وہ وقت ہے کہ امام حسین کے اصحاب اور انصار جا رہے ہیں. جناب حبیب کی زوجہ کوفے میں. بعض جگہ مقاتل میں زبان حال بیان ہوتا ہے کہ جب جناب زینب کوفہ پہنچی تو جناب حبیب کا بیٹا بھی ملا امام زین العابدین سے, اور جناب حبیب کی زوجہ بھی ملی. کچھ مقنے بھی لائی ہوں گی, کچھ چادریں بھی لائی ہوں گی, لیکن جناب زینب نے حبیب کے احترام میں جناب حبیب کی زوجہ کا بھی احترام کیا کہ بی بی تیرا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی. اجرکم اللہ. ہاں مومنوں, کے وقت آیا کہ جناب حبیب رن کی اجازت چاہتے ہیں. کبھی جناب مسلم ابن اوسجہ گئے, کبھی جناب حبیب ابن مزاح اور انصار جا رہے ہیں. اب ایک بوڑھا جا رہا ہے رسول کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے, علی کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے, فاطمہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے, حسن حسین کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے, اور زینب کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب حبیب نے شیر کی طرح سے حملہ کیا. وہ مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے, جنگوں میں بھی شرکت کی. علی کے بعد اب انہیں کربلا میں موقع ملا. ان کی حسرت تھی کہ کبھی کاش میں شہید ہو جاتا, صفین میں یا جمل میں یا نہروان میں, لیکن حبیب کو یہ موقع نہ ملا. لیکن آج حبیب اس خواہش پر پہنچنے والے ہیں, شہادت کے لیے بے چین ہیں. ہر جانب سے حبیب کا مقابلہ ہوا, ہر جانب سے حبیب کو گھیر لیا گیا. رن میں ایک ندا بلند ہوئی, ہر جانب سے گھیر لو, تلوار کے وار, تیر کے وار, ہر جانب سے وار. حبیب کی ندا بلند ہوئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی, بس مصائب ختم ہو گئے. جو حبیب کے آنے سے مطمئن ہوئی, وہ زینب کے جس نے حبیب کو سلام کہلوایا, بس مصائب ختم ہو گئے. ایک تصور کریں کہ جب یہ ندا رن میں گونجی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, امام حسین جگہ سے اٹھے. کس طرح سے زینب نے گریہ کیا ہوگا, ام کلثوم نے گریہ کیا ہوگا کہ ہائے میرے بھائی کا ایک مددگار اور چلا گیا. ماتم حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.